اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين۔ وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں سے نیک اور متقی لوگوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ وہ لوگ جنہیں لوگوں نے کہا کہ کفار مکہ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں لہذا تم ان سے ڈرو، نتیجتاً اس بات نے ان صحابہ کرام کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پھر وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ اس طور پر لوٹیں کہ ان کو کوئی گزند نہیں پہنچا اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی کی پیروی کی اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ یقیناً یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈرا رہا ہے، لہذا تم ان سے خوف نہ کھاؤ اگر تم مومن ہو اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ غزوہ احد کا ہی تذکرہ چل رہا ہے۔ آج کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس کا ایک خاص شان نزول بھی ہے اور بہت سی باتیں آج کی آیت میں آ گئی ہے۔ سب سے پہلی بات جو اس آیت میں کہی گئی وہ یہ کہ وہ لوگ جو زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے تو ان میں جو نیک لوگ اور متقی اور پرہیزگار ہیں ان کو بڑا اجر ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو کفار مکہ جو ہیں وہ دوبارہ تمہارے خلاف ان لوگوں نے اجتماعیت پیدا کر لی ہے لہذا تم ان سے ڈرو اور خوف کھاؤ۔ تو اس بات سے ہوا یہ کہ ان صحابہ کرام کا ایمان اور بڑھ گیا اور ان سب نے بیک زبان کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ کافی اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ غزوہ احد کے ہو جانے کے بعد کفار مکہ کے مدینہ منورہ لوٹ جانے کے بعد جسٹ اگلی صبح آج مسلمان شہید ہوئے تھے، مسلمانوں نے شکست کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، مسلمان زخم خوردہ تھے، مسلمانوں کے حالات دیگر گو تھے، اس کے باوجود جسٹ دوسری صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھجوایا کہ ہمیں ان کفار کے تعاقب میں دوبارہ نکلنا ہے اور ہمارے ساتھ وہی لوگ شریک جنگ ہوں گے اس موقع پر جو احد میں شریک تھے، یعنی احد میں جو لوگ شریک تھے ہمارے ساتھ وہی لوگ ہمارے ساتھ آج ان کفار کے تعاقب میں نکلیں گے۔ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام صحابہ کرام کے درمیان بھجوا دیا، دوسری طرف ہوا یہ کہ یہ جو ابو سفیان کا لشکر آیا تھا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، یہ لوگ جب واپس لوٹ رہے تھے تو راستے میں ان کو اس بات کا خیال آیا، کہیں ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا تھا کہ بھائی آج ہم لوگوں سے بیوقوفی ہو گئی
اور بیوقوفی یہ ہوئی کہ آج تو ہم لوگ اگر تھوڑا سا اور زور لگاتے تو مسلمانوں کا کام تمام ہی کر دیا جاتا، ہم لوگ ان کو یوں ہی چھوڑ کر واپس چلے آ رہے ہیں۔ لہذا ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں پھر دوبارہ لوٹا جائے اور لوٹ کر ان مسلمانوں کا کام تمام کر دیا جائے۔ ایک طرف ابو سفیان اپنے قافلے میں یہ بات کر رہا ہے، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی صبح پھر مسلمانوں میں پیغام بھجوایا کہ ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے اور ان کا تعاقب کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور مدینہ کے 8 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے حمراء الاسد، اس کا تذکرہ پہلے بھی آیا ہے۔ حمراء الاسد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں۔ حمراء الاسد میں ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو خزاعہ۔ قبیلہ بنو خزاعہ کا ایک شخص تھا معبد خزاعی۔ معبد خزاعی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا، اس کا جو قبیلہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا، اور معبد خزاعی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مسلمانوں کے حوصلے کو، کہ جو مسلمان کے 70 لوگ خون میں لت پت ہیں اور اس طرح کے حالات ہیں، مسلمانوں کے گمان کے خلاف ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس کے باوجود ان کے نبی نے دوسرے دن ان سے یہ بات کہی کہ چلو ہمیں ان کا تعاقب کرنا ہے، تو یہ لوگ دوبارہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے نبی کی پکار پر ان لوگوں نے ذرہ برابر بھی دیر نہیں کی اور یہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے۔ لہذا ان سے کسی کا مقابلہ ہو نہیں سکتا ہے، کوئی ان کو دوبارہ ہرا نہیں سکتا ہے۔ معبد خزاعی نے ساری چیزیں دیکھی، مسلمانوں کے حوصلے کو ان لوگوں نے دیکھا کہ اتنے حالات بگڑنے کے بعد بھی مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹا نہیں ہے۔ لہذا معبد خزاعی آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ جاتا ہے اور جا کر وہ کہتا ہے، ابو سفیان کے قافلے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں کو تم کم ہمت مت سمجھو، انہوں نے ابھی اپنی ہمت ہاری نہیں ہے، بلکہ ان کا حوصلہ تو اور بڑھا ہوا ہے اور وہ لوٹ کر آ رہے ہیں تمہارے تعاقب میں۔ لہذا تم خاموشی کے ساتھ جلدی سے مکہ مکرمہ نکل لو، یا دوبارہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے سلسلے میں کسی طرح کی رائے مت بناؤ۔ اس بات کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کفار کے قافلے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی رعب اور خوف ڈال دیتا ہے، اور وہ لوگ جو ارادہ کر رہے تھے وہ ارادہ ترک کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ لیکن جب لوگ آگے نکلتے ہیں تو وہ لوگ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ قبیلہ عبد القیس آ رہا ہوتا ہے مدینہ سے، مکہ سے مدینہ، تو عبد القیس کے قبیلے کے ایک شخص کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو کچھ اس کو مال وال ان لوگوں نے دیا اور کہا کہ ایسا کرو کہ تم جب جاؤ گے واپس تو تمہاری ملاقات ہوگی مسلمانوں کے قافلے سے، تو ان کو جا کر کہہ دینا کہ ہم لوگ جو ہے نا ان کے خلاف اجتماعیت پیدا کر کے ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یعنی بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف سامنے والے کو ڈرا دیا جائے، آنا وانا تو نہیں تھا، ان کے دلوں میں تو رعب پیدا ہو گیا اللہ کی طرف سے اور یہ لوگ واپس بھاگ رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے آخر میں یہ چال چلی کہ اس قبیلے عبد القیس کے ایک شخص کو ان لوگوں نے تیار کیا اور کہا کہ جا کے تمہیں کیا کرنا ہے، مسلمانوں میں یہ بات کہنی ہے کہ وہ لوگ دوبارہ حملہ کرنے آ رہے تاکہ وہ ان کو کیا ہو جائے، ہم سے خوف ہو جائے اور وہ لوگ ہم سے ڈر جائے۔ بہرحال وہ جب شخص آتا ہے قبیلہ عبد القیس کا تو وہ آ کر مسلمانوں کو یہ بات کہتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، اور کفار کے لشکر نے اسی مقصد اس کو بھیجا ہی تھا تاکہ وہ لوگ جا کے مسلمانوں میں ڈر اور خوف کو پیدا کر دیں۔ لیکن جب قافلہ کی ملاقات ہوتی ہے اس شخص سے اور وہ آ کر کہتا ہے مسلمانوں کو اس طرح کی بات، تو اس سے مسلمان ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ مسلمان کہتے ہیں اس موقع پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، فزادہم ایمانا۔ قرآن نے کہا ہے کہ اس بات کے سننے کے بعد ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وہ ڈرتے اور کم ہمت کیا ہوتے ہیں اور ان کے اوپر خوف کیا طاری ہوتی، بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کی زبان سے نکلتا ہے کہ دیکھو بھائی ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی اور وہی بہترین کار ساز ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ جملہ تمام صحابہ کرام نے اس موقع پر کہا۔ تو یہ جو پورے واقعات ہوئے اس کے اندر مسلمانوں نے اپنی ہمت کو دکھلایا، مسلمانوں نے اپنے حوصلے کو دکھلایا، اور مسلمانوں نے اللہ کے اوپر اپنے توکل کا اظہار کیا کہ سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے آخری میں کیا کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو قرآن کریم کی شکل میں نازل
فرما دیا اور صحابہ کرام کی تعریف و توصیف فرمائی، اور اس کے بعد ان کو کیا فائدہ ہوا اس کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو یہ لوگ لوٹے، جو قرآن نے کہا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، وہ لوگ لوٹے اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل لے کر، اس طور پر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہوئی کہ کفار سے مقابلہ ہوا نہیں، یہ لوگ آگے بڑھے تھے۔ اگر ہمراہ الاسد میں یا وہ قافلہ لوٹ کر آ جاتا ابو سفیان کا اور جنگ ہوتی تو ہو سکتا ہے کچھ نقصان بھی ہوتا، تو جنگ کی نوبت ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پر مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت ہو گئی۔ تو ایک تو اللہ کی نعمت یہ ہوئی ان کے ساتھ، اس کے ساتھ وہ لوگ دوبارہ مدینہ منورہ لوٹے۔ دوسرا اللہ کا فضل وہ لوگ لے کر لوٹے۔ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ ہمراہ الاسد میں لگا ہوا تھا بازار، تو صحابہ کرام نے وہاں کچھ تجارت بھی کی اور اس میں بہت زیادہ ان کو نفع بھی حاصل ہوا۔ لہذا جب ہمراہ الاسد سے وہ لوگ مدینہ منورہ لوٹے تو اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کو لے کر لوٹے اور ان کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا۔ اور اس کے بعد واتبعوا رضوان اللہ، اس کے ساتھ ان لوگوں نے اللہ کی خوشنودی کی بھی پیروی کی اس موقع پر۔ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ دیکھیے آج جنگ ہوئی ہے، جنگ میں ہم شکست بھی کھائے ہیں، ہمارے لوگ شہید بھی ہوئے ہیں، ہمارا سب کچھ اجڑ بھی گیا ہے، اس کے باوجود دوسرے دن جب ہمیں حکم دیا گیا پھر ہم اٹھ کھڑے ہوئے صرف کس بنیاد پر؟ اللہ ہی کی تو محبت میں، اللہ کے رسول کی تو محبت میں، اللہ کی خوشنودی کو ہی تو حاصل کرنے کے لیے، اس کے علاوہ تو کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ اگر اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں ہوتی تو لوگ بہانہ کر دیتے، کہتے چھوڑیے وہ لوگ چلے گئے، بعد میں دیکھا جائے گا، یا وہ مدینہ منورہ آئیں گے تو ان سے جنگ کی جائے گی۔ ابھی تو حالات دوسرے طریقے سے ہیں، لوگوں کا جنازہ، ابھی تجزیہ و تکفین کا کام بچا ہوا، بہت طرح کے کام بچے ہوئے ہیں، کیا ضرورت ہے، چھوڑ دیجیے، چلا گیا، اگر آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ لیکن نہیں، جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا تو فوراً یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس سے کیا ہوئی ان کو؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل ہوئی، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اس کی بعد کی جو آیت ہے اس میں خاص طور پر قرآن نے یہ کہا کہ یہ جو شخص قبیلہ عبد القیس کا کے مسلمانوں کو ڈرا رہا تھا ابو سفیان کے قافلے سے، اس کے بارے میں قرآن نے کہا انما ذالکم الشیطان، کہ یہ شیطان تھا، اور یہ کام کیا تھا؟ اپنے دوستوں سے یخوف اولیاء، یہ جو ان کے دوست تھے کفار، ان سے یہ مسلمانوں کو ڈرانا چاہ رہا تھا۔ لہذا قرآن نے کہا فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم مومن ہو اور تمہارا ایمان پکا اور سچا ہے تو تمہیں کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم صرف اور صرف کس سے ڈرو؟ مجھ سے ڈرو، اسی میں تمہارے لیے کیا ہے؟ دونوں جہان میں کامیابی ہے۔ یہ پورا واقعہ ہوا تھا غزوہ ہمراہ الاسد بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی اس غزوہ کے لیے اور جنگ کی نیت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر آپ آگے بڑھے، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی، اس بنیاد پر بھی اس کو غزوہ کہہ دیا جاتا ہے، اور یہ غزوہ ہمراہ الاسد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی کو قرآن نے ان پوری آیتوں میں نقل کیا، کہا کہ وہ لوگ جو زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو لوگ نیک اور متقی ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ دیکھیے یہاں تو تین چیز بہت بنیادی ہے جس کو غور کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صحابہ کرام کو کہ ہمیں دوبارہ ان کے تعاقب میں چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی صریح حکم نازل اس موقع پر نہیں ہوا تھا، اور قرآن نے اس کا تذکرہ بھی کہیں نہیں کیا ہے کہ اللہ نے خود جبرائیل کے ذریعے پیغام بھیجایا ہو کہ تمہیں کل چلنا ہے، لیکن حکم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کی، اور اس کے بعد جب قرآن نے ان کی مدح سرائی کی اور ان کی تعریف و توصیف میں آیت نازل کی، تو کہا وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار کی پیروی کی، یعنی رسول کے حکم کو اللہ کا حکم بھی قرار قرآن نے دیا، الذین استجابوا للہ والرسول، اللہ اور رسول کی پکار کی پیروی کی۔ حالانکہ قرآن میں کہیں یہ تذکرہ تو نہیں مل رہا ہے کہ اللہ نے اس موقع پر حکم دیا تھا کہ تمہیں جانا ان کے تعاقب میں، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی اور آپ نے یہ حکم دیا تھا۔ لیکن مدح سرائی کے موقع پر قرآن نے اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف سے اس حکم کو کہا۔ کیا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں گویا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کا حکم ہوتا ہے، تبھی قرآن نے اللہ کو بھی ساتھ یہاں پر ذکر کیا۔ اس سے ان تمام لوگوں کا رد ہو جاتا ہے جو بے دین لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ایک قاصد کی تھی کہ اللہ نے ایک پیغام دیا اور پیغام لا کر ان کو پہنچا دینا، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو رسول کے حکم کو اللہ کا حکم قرار نہیں دیا جاتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے قرآن حجت ہے اسی طریقے سے احادیث نبویہ بھی حجت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ گئے، جو کر گئے اور جس چیز کو انہوں نے ثابت کیا ان تمام پر بھی عمل کرنا لازم اور ضروری ہے، اور وہ بھی شریعت کی ایک انتہائی اہم بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہذا جتنے بھی منکرین حدیث ہیں جو احادیث کا انکار کرتے ہیں یا اس کے حجت ہونے کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں صرف ہم قرآن مانیں گے، ان تمام پر رد اس آیت کے ذریعے ہو رہا ہے۔ دوسری چیز انہوں نے کہا کہ دیکھیے للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، یہ وہ لوگ جن کی ہم تعریف کر رہے ہیں کہ زخم خوردہ ہونے کے باوجود یہ دوبارہ آگے بڑھیں، ان میں جو نیک اور تقوی جن کے ساتھ ہے انہی کے لیے بڑا اجر ہے۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ آپ کتنے ہی بہادری کا کام کریں، آپ کتنے ہی نیکی کا کام کریں، جب تک اس کے اندر تقوی نہیں پایا جائے گا وہ قابل قبول نہیں ہے، جب تک اس کے اندر اخلاص نہیں پایا جائے گا۔ ورنہ جانثاری پیش کرنا، شجاعت اور بہادری دکھانا، یہ کام تو کفار نے بھی کم نہیں دکھلایا تھا۔ کفار نے بہادری دکھائی ہوگی تبھی تو 70 مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا۔ تو صرف شجاعت پیش کرنا، بہادری پیش کرنا یہ قابل تعریف یا قابل اور مقبول نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اخلاص کا پایا جانا۔ ہر نیک عمل کے ساتھ جب تک اخلاص نہیں پایا جائے گا، تقوی اور پرہیزگاری نہیں پائی جائے گی، تب تک وہ اللہ کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ لہذا کہا کہ جو تقوی اور جن لوگوں نے احسان کے ساتھ عمل کیا ان کے لیے ہی کیا ہے؟ اجر عظیم ہے، بڑا اجر ہے۔ اب احسان کس کو کہتے ہیں اور تقوی کس کو کہتے ہیں بہت مختصر الفاظ میں جان لیجیے۔ احسان کی تفسیر کی گئی ہے حدیث جبرائیل میں، بخاری شریف کی، جو پہلے ہی میں نے بیان کیا ایک مرتبہ، کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کام اس طور پر کریں کہ آپ کے تصور میں یہ بات ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی گویا کہ اللہ میری نظروں کے سامنے ہے اور میں اس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے کسی بھی نیک عمل کو انجام دینے میں، تو کم از کم یہ کیفیت اور تصور ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طور پر کرو، یہ احسان کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس طریقے سے تم عبادت نہیں کر سکتے ہو تو اس طریقے سے کرو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، تم بھلے اسے نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ تو یہ ہے احسان۔ تو جب بھی کوئی نیک عمل کرے تو اس تصور اور کیفیت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، تب وہ قابل قبول ہے۔ اس کے بعد تقوی کی متعدد تعریف کی گئی ہے، اور تقوی کے معنی اور مفہوم کے سلسلے میں بہت سی باتیں آتی ہیں، لیکن سب سے جامع تعریف اس کی وہ ہے جو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کے جواب میں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ تقوی کیا ہے؟ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، کیا آپ کا کبھی گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جو کانٹوں سے بھرا ہوا ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، بہت سی مرتبہ ایسے راستوں سے میرا گزر ہوا ہے جو کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس موقع پر میں اپنا دامن سمیٹ لیتا ہوں اور احتیاط کے ساتھ بچتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہوں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسی کا نام تقوی ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ خارستان ہے، یہ دنیا جو ہے وہ خارستان ہے، گناہوں کے کانٹوں سے گھرا ہوا ہے۔ آپ کو اسی خارستان سے گزرنا اس طور پر کہ آپ کا دامن گناہوں سے نہ الجھے، گناہوں سے بچاتے ہوئے خود کی زندگی کو گزار لینا، اسی کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اس تقوی کی یہ تعریف ہے ابی ابن
کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں پیش کیا تھا۔ اس کے بعد والی آیت میں جو کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ جو جملہ ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس جملے کے بہت سے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر یہ ذکر ہے کہ جو شخص جذبہ ایمان اور انقیاد کے ساتھ 1000 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرے اور اس کے بعد دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ اس کے علاوہ جب آپ کے اوپر مصیبتوں کا اور فکروں کا ہجوم سوار ہو، جب آپ کے اوپر بہت سے فکر لاحق ہوں آپ کے ذہن و دماغ پر، اس موقع پر بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے ورد کرنے سے بہت زیادہ انسان کو راحت اور سکون اور فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور جو فکر اس کے اوپر سوار ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے اور اس کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ لہذا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد ہمیں اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک جو آخری بات آئی کہ اللہ نے کہا کہ یہ شیطان تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ اپنے دوستوں سے مسلمانوں کو ڈرائے اس موقع پر یہ خبر آ کر دے کر، تو اس موقع پر قرآن نے یہ کہا کہ اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو اور ان سے تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب آنسو گرانا اور آنسو پوچھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچا جائے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب اور مفہوم کیا ہوا؟ ہر اس کام سے بچا جائے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اس کا نام ہے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر۔ اور ایک بنیادی بات جو اس کے اندر رہ گئی اس پورے واقعے کے اندر، غزوہ حمراء الاسد کے اندر، کہ دیکھیے اس کے اندر توکل کے مفہوم کو اسلام نے سمجھا دیا کہ دیکھیے ایک توکل اس کا نام نہیں ہے کہ آپ تمام اسباب کو چھوڑ کر صرف اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ آپ دیکھیے جنگ ہوئی ہے، حالات دشوار ہیں، اس کے باوجود دوبارہ جنگ کے لیے تیاری کرنا، دور تک سفر کرنا، اور سفر کرنے کے بعد دشمنوں کے مقابلے کے لیے تیار کھڑے رہنا ہے۔ جب ادھر سے قاصد آ کر یہ بتلائے کہ بھائی وہ لوگ تمہارے خلاف اپنی اجتماعیت پیدا کر رہے ہیں اور تمہارے خلاف وہ حملہ کریں گے، تب جا کر زبان سے یہ لفظ نکلنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی تمام اسباب کو اختیار کر لینے کے بعد مکمل بھروسہ کس پر رکھنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ یہ ہے توکل کا اصل مفہوم۔ توکل کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اسباب کو ترک کر دیا جائے، کوششیں نہ کی جائیں، جد و جہد اور قربانی پیش نہیں کی جائے اور کہا جائے کہ اللہ سارا کام بنانے والا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، تو کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے۔ بلکہ دیکھیے صحابہ کرام کی جماعت ہے اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے باوجود یہ سارے اسباب کو اختیار کیا گیا، حمراء الاسد تک سفر کیا گیا، حالانکہ حالات ویسے نہیں تھے، اور اس کے بعد جا کر یہ جملہ کہا گیا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ لہذا ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی حالات پیش آئے تو ان حالات کو ختم کرنے کے لیے، حالات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جن اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے ان اسباب کو اختیار کیا جائے اور اس کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ نہیں مولوی صاحب نے کہا تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرو مسائل حل ہو جائیں گے، لہذا سب کچھ چھوڑ کر آ کے مسجد میں بیٹھ گئے اور صرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہی پڑھ رہے ہیں، صبح سے شام تک پڑھتے رہیے گا، کوئی مسئلہ حل ول ہونے والا نہیں ہے۔ یہ توکل کے خلاف ہے۔ توکل یہ کہ تمام اسباب کو اختیار کر لیا جائے، تمام کوششیں اپنی طرف سے جتنی ممکن ہے اس کو بجا لایا جائے اور اس کے بعد مکمل بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر رکھا جائے اور یہ ایمان اور عقیدہ رکھا جائے کہ کامیابی ملے گی تو اسی کے منشا سے ملے گی اور ناکامی ہوگی تو ہماری بدعملی کی وجہ سے ہوگی، ہمارے برے عمل کا نتیجہ ہوگا ہماری ناکامی، اور کامیابی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے اور اس کی رضا سے ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز، یہ اسباب ہمیں کامیابی دینے والے نہیں ہیں۔ یہ بہت سی مفید باتیں تھیں جو اس آیات کے ذیل میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔